بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی کے جلسے اور جلوس کا بیان ابھی چل رہا ہے۔ تقی عثمانی صاحب لکھتے ہیں کہ دوسروں کی نکالی میں جلوس، فرمایا کہ ہمارا یہ طرز عمل اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ در حقیقت نیت درست نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنانے اور اس پر عمل کرنے کی نیت نہیں ہے، بلکہ مقاصد کچھ اور ہیں۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ پہلے صرف جلسوں کی حد تک بات تھی، اب تو جلسوں سے آگے بڑھ کر جلوس نکلنا شروع ہو گئے، اور اس کے لیے استدلال یہ کیا جاتا ہے کہ فلاں فرقہ فلاں مہینے میں اپنے امام کی یاد میں جلوس نکالتا ہے، تو پھر ہم اپنے نبی کے نام پر ربیع الاول میں جلوس کیوں نہ نکالیں؟ گویا کہ اب ان کی نقل اتاری جا رہی ہے کہ جب محرم کا جلوس نکلتا ہے تو ربیع الاول کا بھی نکلنا چاہیے۔ بذام خود یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکام کے مطابق عمل کر رہے ہیں اور آپ کی عظمت اور محبت کا حق ادا کر رہے ہیں، لیکن اس پر ذرا غور کریں کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اس جلوس کو دیکھ لیں جو آپ کے نام پر نکالا جا رہا ہے، تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو گوارا اور پسند فرمائیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیشہ اس امت کو ان رسمی مظاہروں سے اجتناب کی تلقین فرمائی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظاہری اور رسمی چیزوں کی طرف جانے کے بجائے میری تعلیمات کی روح کو دیکھو اور میری تعلیمات کو اپنی زندگی میں اپنانے کی کوشش کرو۔ صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین کی پوری حیات طیبہ میں، ان کی پوری زندگی میں کوئی شخص ایک مثال اس بات کی پیش نہیں کر سکتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے نام پر ربیع الاول میں یا کسی اور مہینے میں کوئی جلوس نکالا گیا ہو، بلکہ پورے 1300 سال کی تاریخ میں کوئی ایک مثال کم از کم مجھے تو نہیں ملی کہ کسی نے آپ کے نام پر جلوس نکالا ہو۔ ہاں، شیعہ حضرات محرم میں اپنے امام کے نام پر جلوس نکالا کرتے تھے۔ ہم نے سوچا کہ ان کی نکالی میں ہم بھی جلوس نکالیں گے، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من تشبہ بقوم فہو منہ۔ ابو داؤد کی یہ حدیث ہے کہ جو شخص کسی قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کرتا ہے وہ ان میں سے ہو جاتا ہے۔ اور صرف جلوس نکالنے پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر یہ ہو رہا ہے کہ کعبہ شریف کی شبیہیں بنائی جا رہی ہیں، روضہ اقدس کی شبیہیں بنائی جا رہی ہیں، گنبد خضرا کی شبیہیں بنائی جا رہی ہیں۔ پورا لالو قید ان چیزوں سے بھرا ہوا ہے، اور دنیا بھر کی عورتیں، بچے، بوڑھے اس کو متبرک سمجھ کر برکت حاصل کرنے کے لیے اس کو ہاتھ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہاں جا کر دعائیں مانگی جا رہی ہیں، منتیں مانی جا رہی ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے نام پر یہ کیا ہو رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شرک کو، بدعات کو اور جاہلیت کو مٹانے کے لیے دنیا میں تشریف لائے، اور آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے نام پر یہ ساری بدعات شروع کر دیں۔ روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اس گنبد سے کوئی مناسبت نہیں جو آپ نے اپنے ہاتھوں سے بنا کر کھڑا کر دیا ہے، لیکن اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس کو مقدس سمجھ کر تبرک کے لیے کوئی اس کو چوم رہا ہے، کوئی اس کو ہاتھ لگا رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو حجر اسود کو چومتے وقت فرماتے ہیں کہ اے حجر اسود، میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر کے سوا کچھ نہیں ہے، خدا کی قسم اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے تجھے چومتا ہوا نہ دیکھا ہوتا تو میں تجھے کبھی نہ چومتا، لیکن میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چومتے ہوئے دیکھا ہے، اور ان کی یہ سنت ہے، اس واسطے میں تجھے چومتا ہوں۔ وہاں تو حجر اسود کو یہ کہا جا رہا ہے، اور یہاں اپنے ہاتھ سے ایک گنبد بنا کر کھڑا کر دیا، اپنے ہاتھ سے ایک کعبہ بنا کر کھڑا کر دیا، اور اس کو متبرک سمجھا جا رہا ہے اور اس کو چوما جا رہا ہے۔ یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کو مٹانے کے لیے تشریف لائے تھے اسی کو زندہ کیا جا رہا ہے۔ چراغاں ہو رہا ہے، ریکارڈنگ ہو رہی ہے، گانے بجانے ہو رہے ہیں، تفریح بازی ہو رہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر میلہ منعقد ہو رہا ہے۔ یہ دین کو کھیل کود بنانے کا ایک بہانہ ہے جو شیطان نے ہمیں سکھا دیا ہے۔ خدا کے لیے ہم اپنی جانوں پر رحم کریں
اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی عظمت اور محبت کا حق ادا کریں، اور اس کی عظمت اور محبت کا حق یہ ہے کہ اپنی زندگی کو ان کے راستے پر ڈالنے کی کوشش کریں، خدا کے لیے اس طرز عمل کو بدلیں۔ سیرت طیبہ کے جلسے میں کوئی آدمی اس نیت سے نہیں آتا کہ ہم اس محفل میں اس بات کا عہد کریں گے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف پہلے 50 کام کیا کرتے تھے تو اب کم از کم اس میں سے 10 چھوڑ دیں گے۔ کسی نے اس طرح عہد نہیں کیا۔ کسی شخص نے اس طرح عید میلاد النبی منائی؟ کوئی ایک شخص بھی اس کام کے لیے تیار نہیں، لیکن جلوس نکالنے کے لیے، میلے سجانے کے لیے، محرابیں کھڑی کرنے کے لیے، چراغاں کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہیں۔ ان کاموں پر جتنا چاہو روپیہ خرچ کر ڈالو اور جتنا چاہو وقت لگا لو، اس لیے کہ ان کاموں میں نفس کو مزہ ملتا ہے، لذت آتی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا جو اصل راستہ ہے اس میں نفس و شیطان کو لذت نہیں ملتی۔ خدا کے لیے ہم اپنے اس طرز عمل کو ختم کریں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و محبت کا حق پہچانیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ۔